اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگی سفاکیت تھم نہ سکی۔ تازہ حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید اور 163 زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ کے پناہ گزین اسکولوں میں وحشیانہ بمباری کی گئی۔ شہداء میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ امدادی کارروائی جاری۔ ملبے تلے دبے مزید افراد کی شہادت کا خدشہ ہے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 51,063 ہو گئی۔ 1,23,129 شدید زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی جارحیت میں 61,700 فلسطینی لاپتہ ہیں۔ حماس مجاہدین کے اسرائیلی فوجیوں پر جوابی حملے جاری رہے۔ حماس مجاہدین نے شجاعیہ میں اسرائیلی ٹینکوں اور فوجی قافلے پر حملہ کیا۔ راکٹ اور دستی بم حملوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد ٹینک تباہ ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو انوکھی پیشکش کی ہے کہ اگر وہ امریکہ کا حصہ بن جائے تو وہ ان کا تجویز کردہ جدید میزائل دفاعی سسٹم گولڈ ڈوم مفت حاصل کر سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو حال کینیڈا کو امریکہ کی 21ویں ریاست بنانے کی خواہش ظاہر کر چکے ہیں، نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا ہے کہ کینیڈا اگر امریکہ کا حصہ بن جائے تو اسے گولڈن ڈوم دفاع کی سسٹم مفت ملے گا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ البتہ اگر کینیڈا خود مختار ریاست کے طور پر برقرار رہا تو اسے دفاعی سسٹم کا حصہ بننے کے لیے $61 ارب ادا کرنے ہوں گے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک راکنی نے گزشتہ ہفتے کہا ہے کہ ان کا ملک $175 ارب کے مجوزہ منصوبے میں سرمایہ کاری پر غور کر رہا ہے، البتہ کینیڈا امریکہ میں ضم ہونے پر بالکل تیار نہیں ہے۔ چائنا بیجنگ انٹرنیشنل ہائی ٹیک ایکسپو کا بیجنگ میں انعقاد۔ ایکسپو میں 1000 سے زائد سائنسی اور تکنیکی اختراعات کی نمائش کی گئی۔ 800 سے زائد ٹیکنالوجی کمپنیوں اور اداروں نے ایکسپو میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں۔ 27ویں چائنا بیجنگ انٹرنیشنل ہائی ٹیک ایکسپو کا انعقاد بیجنگ میں کیا گیا، جس میں 1000 سے زیادہ سائنسی اور تکنیکی اختراعات کی نمائش کی گئی۔ 4 روزہ نمائش کا موضوع بہتر مستقبل کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی تھا، جس میں اندرونی اور بیرون ملک سے 800 سے زائد ٹیکنالوجی کمپنیوں اور اداروں نے شرکت کی۔ 50,000 مربع میٹر کے رقبے پر محیط اس نمائش میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، ذہین مینوفیکچرنگ، طب اور صحت، کاربن نیوٹرل ڈیجیٹل معیشت اور علاقائی جدت طرازی کے 6 شعبوں میں 1200 سے زائد تکنیکی اختراعات کی نمائش کی گئی۔ ایکسپو کی سائیڈ لائن پر سرمایہ کاری اور تجارتی میلہ بھی منعقد کیا گیا، جس میں دنیا بھر کی کمپنیوں کے سینکڑوں نمائندوں کو ذہین مینوفیکچرنگ، گرین انرجی اور دیگر شعبوں سے متعلق منصوبوں پر تبادلہ خیال اور معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا گیا۔ پہلی مرتبہ ایکسپو میں دانشورانہ ملکیت کے خدمات کے لیے وقف ایک زون بھی قائم کیا گیا، جس کا مقصد جدید اداروں کو زیادہ پیشہ ورانہ اور مارکیٹ پر مبنی خدمات فراہم کرنا ہے۔ چینی حکام کے نزدیک نمائشوں، پروموشنز، مذاکرات اور پالیسی ریلیزز کے ذریعے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کی واضح رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور حکومت اور کاروباری تبادلوں کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم تشکیل پاتا ہے۔ چین میں اس وقت مسلسل اختراعات کا سلسلہ جاری ہے، جس سے نہ صرف چینی عوام بلکہ دیگر دنیا کے لیے بھی ثمرات کا حصول ممکن ہوا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔